نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ایک ایسا استغفار کا طریقہ بتایا جائے گا کہ جس کو ایک ہی دفعہ پڑھ لینے سے اگر آدمی اسی دن مر جاتا ہے تو وہ فوراً جنت ہی ہوگا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کلمے کو کوئی رات کے وقت پڑھے اور اس کی صبح سے پہلے موت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت ہی ہے۔ اب جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح 10 مبشرہ صحابی ہیں تو ان کی دنیا کے ہی اندر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے بشارت دے دی، ان کو خوشخبری سنا دی کہ یہ 10 جو صحابی ہے یہ جنتی ہیں۔ اب ان کے جنت میں جانے کا کوئی کسی کو شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں نعوذ باللہ نہ جائیں گے۔ تو اب باقی امت ہے، اب 10 کے بارے میں تو یہ فرما دیا اور بھی صحابہ کے بارے میں فرمایا، لیکن ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہم تو اس دور کے بعد آئے۔ تو اب کیا ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا طریقہ حضور نے نکالا ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحیم پیغمبر ہیں جنہوں نے ہر وقت اپنی امت کی فکر کی، جنہوں نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ تم میرے ساتھی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے صحابہ ہو، لیکن امت کے بارے میں، بعد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم نے آپ کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، ہمارے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، تو ہمیں آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ابھی آئے بھی نہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، آپ پر صرف ایمان لائے ہوں گے، تو آپ ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ کیا امتیاز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارا مقام کم نہیں ہے، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ایمان بالغیب لائیں گے، ایسی حالت میں ایمان لائیں گے کہ جب ان تک یہ دعوت پہنچے گی کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو وہ اس بات کے اوپر یقین کر لیں گے۔ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اس بات کے اوپر یقین کر لیں گے۔ جب کہ تم نے میرے زبان سے سن لیا، تم نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے بعد اقرار کیا، تو انہوں نے تو مجھے دیکھے بغیر اقرار کریں گے، تو پھر وہ جو ہے، اس لیے میں نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ پھر انسان ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ سے محبت کی، اس طرح اپنے ایک ایک امتی سے بھی محبت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ سے پیار کرتے تھے، اسی طرح اپنے آخری امتی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی تو اپنے ایک امتی کو خوشخبری دے دی کہ ہر امتی جنت میں جائے گا، جس کے دل کے اندر ایک رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اب فرمایا کہ جس کے ذمے گناہ ہیں تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، تو اس کا بھی پھر حضور نے حل بتا دیا۔ کیسے کریم آقا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھ لیا، صبح کے وقت پڑھا تو شام سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی، ایک ہی دفعہ پڑھ لینے سے شام سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا، شام کے وقت پڑھ لیا تو صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب سید الاستغفار کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو تلفظ کے ساتھ یاد کر لیجیے تو سماعت فرمائیں۔ فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی۔
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دوبارہ سن لیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ یہ ہے: الہی تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد و پیما اور تیرے وعدے پر اپنی استطاعت کے بقدر قائم ہوں. میں تجھ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کے، کیے ہوئے کاموں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے گناہ بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. اب یہ کلمات جب آدمی پڑھتا ہے، پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو معاف فرما دے، میں تو تجھی سے معافی مانگ رہا ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ میرے مولا، میرے کریم آقا، تجھی سے معافی نہیں مانگیں گے تو اور کوئی در دکھا دے، ہم اس در پہ جائیں. یا اللہ تیرے سوا کوئی در ہے ہی نہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فتنوں اور آزمائشوں کی سعودی عرب، ایران، شام، عراق پر جنگی حالات اور مسلمانوں کا سخت حالات سے گزرنا، دوسری طرف پاکستان، افغانستان کا زلزلوں کی لپیٹ میں ہونا، اس امر کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ رب جو اس دنیا کو بنانے والا ہے اپنے احکامات سے سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر ناراض ہے. وطن عزیز پاکستان میں اس وقت احکامات الہیہ کی کھلم خلاف ورزی ہو رہی ہے، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. ہمارے حکمرانوں کے سب سے ہی قریبی دوست اس وقت امریکہ اور بھارت ہی ہیں. انہی کے اشاروں پر اپنی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی فکر میں دامن گیر ہیں. پھر سورۃ نور میں فحاشی پھیلانے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت تہذیب و ثقافت کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کے تمام ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں. معمول کی نشریات میں بھی تمام پرائیویٹ چینل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ابھی قریب ہی ہے نشر ہونے والی لیکس اسٹائل ایوارڈ نے تو بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے عورتوں کا دائرہ کار گھر اور بچوں کی تربیت قرار دیا، لیکن آزادی نسواں کے نام پر بنائی جانے والی NGOز جن کا اصل مقصد اسلام کے احکامات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا ہے، اس نے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لانے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر دیا. اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو خلفائے راشدین، قرون اولیٰ کے مسلمان حکمران اور ان کی مثالیں معاشرے میں قائم کر کے دکھائے، لیکن آج ہمارے حکمرانوں کی شاہ خرچیوں اور کرپشن کی وجہ سے دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دوسری طرف شدید سردی میں بھی گیس کی نعمت سے شہری محروم ہیں. بجلی کا بحران بھی خاطر خواہ حل نہیں کیا جا سکا. رفاہ عامہ کی ہر سہولت پر ٹیکس بھی آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. تعلیم کے نام پر مغربی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے. ایک جانب دینی مدرسوں پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، دوسری جانب انگلش میڈیم اسکول کا جال گلی محلے میں بچھ گیا ہے. احکام الہیہ کو پس پشت ڈالنے کی سزا ہی یہ ہے کہ پے در پے اللہ ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے. مسلسل زلزلوں کا آنا، آئے دن طرح طرح کی جان لیوا بیماریاں جس طرح کرونا وائرس، سوائن فلو، کسی شہر میں آگ کا لگ جانا، حادثات کا بڑھ جانا، ڈکیتی اور قتل و غارت کے واقعات میں اضافہ ہو جانا، اشارہ اس بات پر کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. ان حالات میں اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں.
اب یہاں پر میں آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کا فرق یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے۔ توبہ اس بات کا نام ہے کہ احساس گناہ کے بعد اعتراف گناہ اور عزم اجتناب گناہ، اور استغفار یہ ہے کہ درخواست پر دپوشی گناہ، گزارش مغفرت، گزارش عفو و درگزر، درخواست عدم محاسبہ اور درخواست نجات عذاب۔ یہ ان دونوں چیزوں میں توبہ اور استغفار میں بنیادی فرق ہے۔ قرآن پاک گزشتہ اقوام کی بدعنوانی اور ان پر آنے والے عذابوں کی تفصیلات تاکہ مدد عبرت پکڑے اور اپنے آپ کو اس انجام بد سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کرتی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبی کی نصیحت میں ناگوار گزرتی تھی، قوم گناہگار، بدکار اور ظالم تھی۔ اللہ نے اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ قومیات پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ وہ آیات کا انکار کرتی تھی، رسول کی نافرمانی کرتی تھی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی مجرم قوم تھی، بے مقصد یادگار عمارتیں اور ستونوں والے محلات تعمیر کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر تیز آندھی جو 8 دن اور 7 راتیں ان پر مسلسل بھیجی، جس کے نتیجے میں تمام عمارتیں گر گئیں، بستیاں تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ سورۃ الحاقہ اور سورۃ الذاریات کے اندر ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7 اور سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 41۔ اگر کوئی بہن یا بھائی اس کو دیکھنا چاہے تو وہاں سے اس کی تفسیر دیکھ سکتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی آیات سے انکار کی 2 شکلیں ہیں، زبان سے اقرار اور عمل سے انکار۔ اس وقت ہمارے اندر زبان سے انکار کی مثال محدود سے ہی، مگر عمل سے انکار کی صورتیں زمین پر بڑی پڑی ہیں۔ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تفریح کے نام پر فحاشی اور عریانی کے مناظر دیکھتے ہیں، فیشن کے نام پر عریاں لباس پہنتے ہیں، جدیدیت کے نام پر بے حجاب سڑکوں، بازاروں اور پارکوں میں گھومتے ہیں، مہندی اور شادی کے نام پر ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، رسم و رواج کے عنوان سے حدود اللہ پھیلانگ جانتے ہیں، قرآنی تعلیمات کے برعکس مغربی تہذیب کے نقالی میں ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور اس کی تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم صرف جائزہ حدود میں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ ہم سے کیوں نہ ناراض ہو، جبکہ ہمیں اسلام نے 2 تہوار دیے ہیں اور تحائف کا تبادلہ اپنے رشتوں و ناتوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ قوم سمود تکبر میں مبتلا تھی، انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی عادت کی پیروی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کیا، زمین پر فساد کیا، اپنے مفادات کی خاطر اونٹنی کو ہلاک کیا، نصیحت کرنے والوں کو برا سمجھا، اسے عبرتناک انجام کی دھمکی دی، تو اللہ نے ایک زوردار دھماکے سے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 25، 65 اور 61 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی 61 سے لے کر 65 تک جو آیات ہیں اس کے اندر، تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا یہ مقصد بتایا ہے کہ ہم نے زمین کے مجرموں کو پاک کر کے دوسری قوموں کو میدان عمل میں لا کھڑا کیا۔ قوم مدین یعنی اصحاب الایکہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، گزرگاہوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو لوٹتے تھے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 85 کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر زلزلہ بھیجا، ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ایک بہت بڑے عذاب سے سب کو ہلاک کر دیا۔ سورۃ ہود کے اندر اس کا 94 آیت اور سورۃ اعراف کے اندر 91 آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب زمین پر فساد بڑھ جائے، انسانی جان، عزت و مال محفوظ نہ رہے، انسان ایک دوسرے کا دشمن بن جائے، اپنے بھائی کا گلا کاٹنے لگے، انسانی جان گاجر اور مولی کی طرح کٹتے لگے، اللہ کی نافرما برداری کرنا جرم بن جائے، اللہ کی فرما برداری کرنا جرم بن جائے، قرآن کی دعوت دینے والے مجرم قرار دیے جائیں اور رقص اور موسیقی کرنے والے قوم کے ہیرو بن جائیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے کر پابند سلاسل کر دیا جائے، تو اس وقت قوم کو صرف رجوع اللہ اور استغفار ہی بچا سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کریں،
گڑ گڑائے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دامن پر اپنی رحمت بچھائے اور ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہونے کے باوجود عذاب نہیں آیا، کیوں؟ اس نے اپنا جائزہ لیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، پھر سب گھر بار مال و اسباب کو چھوڑ کر کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، اگر آج ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اظہار کریں تو بھلا میرا مولا کریم ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ جو قوم یونس کو معاف کر سکتا ہے صرف اس بات پر کہ انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی تھی، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تھا۔ اور امت محمدیہ تو اللہ رب العزت کو سب امتوں سے پیاری ہے۔ آئیے آج ہم بھی قوم یونس کی طرح اپنے رب کے حضور حاضر و معافی مانگیں تاکہ ہمارا رب ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، رجوع اللہ کرے، ہم اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کریں، قرآن و سنت کا علم سیکھیں، عمل کریں، قرآن کے حقوق کے مطابق دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں، گروہی اور لسانی تعصبات سے نکل کر قرآن کو تھام لے، اس کی حکمرانی میں انفرادی اور اجتماعی فیصلے کرنے لگے، وہ عہد جو ہم نے بھلا دیے ہے، اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں۔ زمین بھی اللہ کی ہے اور اس کے اوپر حکمرانی بھی اللہ کی ہوگی۔ توکل علی اللہ، عزم مصمم کریں، مایوسی سے بچیں، کیوں؟ مایوسی گناہ ہے۔ آئندہ نسلوں کو امت مسلمہ کا بہترین سرمایہ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے، ان کی سینوں کو قرآن سے منور کر دے جنت میں، تاکہ یہ جنت میں جا سکیں۔ جب ملکی تقدیر کا فیصلہ ہونے لگے تو خوف خدا سے عاری لوگوں کو چننے کی بجائے ووٹ کی شرعیت کو سمجھتے ہوئے ان کو منتخب کریں، جو خوف خدا رکھتے ہوں، اسلام کی یاد تازہ کرتے ہوں، اپنی تجوریاں بھرنے کے بجائے دکھی انسانیت کے لیے فکر مند ہوں، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کا نسب العین دنیا میں عملاً اسلامی زندگی کا قیام اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح اخروی کا حصول ہو۔ جب ہم اپنا فرض نبھائیں گے، حالیہ زلزلوں اور خوف و دہشت گردی کی فضا سے سبق سیکھتے ہوئے مادیت پرستی کو ختم کر کے فکر آخرت کو غالب کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، جس کے نتیجے میں رحمت ربی جوش میں آ جائے گی۔ رب الرحمت للعالمین اپنی امت مسلمہ کے رنج و غم کو راحت اور سکون دل میں بدل دیا جائے گا، قرآن کا نظام نافذ ہوگا، امن و سکون اور چین پاکستانی قوم کا مقصد بنے گا، اور انشاءاللہ روز محشر رب العالمین کی رضا اور جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ پیارے بھائیوں، ہمیں آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے روز و شب کی منصوبہ بندی کرنی ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ایک بیان، یہ ویڈیو، یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، سلسلہ وائز بیانات آتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔